الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک به کہ وہ شریک ٹھہرائے ساتھ اس کے شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ وَيَغْفِرُ اور وہ بخش دیتا ہے مَا دُونَ ذَلِكَ اس کے سوا لِمَن يَشَاءُ واسطے جس شخص کے وہ چاہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو شخص کے وہ شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ فقط بد تحقیق ضل ضلالا بعیدا گمراہ ہوا وہ گمراہ ہونا دور کا ان یدعون نہیں وہ پکارتے من دونہ اس کے سوا الا اناسا مگر بیویوں کو وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں پکارتے وہ الا مگر شیطانا مریدا شیطان مردود کو لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے
لعین ہے وہ اللہ کی طرف سے، وقال اور کہا لا اتخذن البتہ پکڑوں گا میں، ضرور پکڑوں گا میں، من عبادک بندوں تیرے سے، نصیبا مفروضا حصہ مقرر کیا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے سورہ النساء میں 3 آیات کریمات 116، 117 اور 118 آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو سمجھنے اور سمجھ لینے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک تمام قسم کی برائیوں میں بڑی برائی ہے۔ اور اس کے برا ہونے کی وجہ یہ اتنی بڑی برائی کیوں ہے؟ رب کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنایا ہے، چلایا ہے، یہ آسمان، یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا وہ رب ہے۔ ایک وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ اور ایک زمانے میں پرورش کنندہ والدین ہیں جو اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ اس پرورش میں آپ دیکھیے جتنا کردار ماں کا ہے اتنا باپ کا نہیں۔ کہ ماں ہمارے ہاں جو بچہ بولتا ہے زبان ماں جس علاقے کی ہو، بچے کی زبان خود بخود ویسی ہوتی ہے۔ حالانکہ معاشرہ اس کو دوسرا ملتا ہے، اپنے ددھال میں، اپنے والد کے پاس، وہ پھوپھیاں ہیں اس کی، وہاں دادی ہے اس کی، والد ہے اس کا، باقی اس کے خاندان اور برادری کے لوگ ہیں، لیکن بچے کا جو انداز ہوگا بولنے کا وہ وہی ہوگا جو اس کی ماں کا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی فطرتاً ہمارے علاقے کی بولیاں علاقائی جو ہے وہ پہچانی جاتی ہیں نا۔ یہ گجرات کی زبان ہے، یہ گجرانوالا کی ہے، یہ سیالکوٹ کی بولی ہے، یہ ہم سارے اپنے قریب قریب کے جو ہے وہ سب جانتے ہیں۔ یہ تھوڑا اس طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پھالیے کی زبان ہے، ادھر آپ چلے جاتے ہیں پنڈی کی زبان ہے، مختلف ہے۔ تو یہ زبان پنجابی بولتے ہیں ہم، لیکن اس میں انداز کا، لہجے کا جو فرق ہے وہ بچہ عمومی طور پر وہی لے گا جو اس کی ماں کا لہجہ ہے۔ تو ہم سب یہ بات پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ ماں کو اگر 3 درجے دیے ہیں تو پھر چوتھا باپ کو۔ گویا اتنی پرورش میں اگر اتنا مقام بلند ہو جاتا ہے
تو وہ جس نے پرورش میں کوئی ساتھی اور شریک رکھا ہی نہیں ہے، یعنی کائنات پوری کو بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، اور نہ بنانے میں اس کا کوئی شریک اور ساتھی ہے، نہ چلانے میں۔ اندازہ کیجئے کہ جس ذات نے یہ سارا سسٹم قائم کیا ہے، پھر فرمایا بدیع السماوات والارض۔ بدیع کہتے ہیں وہ جو بغیر میٹیریل کے بنانے والا ہے، یعنی اللہ رب کریم اس بنانے میں کسی میٹیریل کا بھی پابند نہیں تھا کہ یہ میٹیریل ہوگا تو یہ بنے گا، بغیر میٹیریل کے۔ اس کے لیے یہ پابندی نہیں تھی کہ یہ چیزیں ہوں تو اس کے بعد۔ جیسے آج اگر تجربہ کیا جاتا ہے کہ پانی کیسے بنتا ہے، یہ گیس ملتی ہے جیسے H2O اس کا ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے جی اتنی مقدار اس کی ہائیڈروجن کی ہوگی، اتنی اس میں آکسیجن ہوگی، تو اس کے بعد یہ جب بھی اس کو آپ ملائیں گے تو پانی بن جائے گا۔ تو آپ تو اس کے پابند ہوئے، اور اللہ رب کریم نے اس کو تشکیل دیا۔ کیا آپ اگر یہ سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ جس سسٹم کو بنانے والا جو ہے اس نے پہلے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ انسان اگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کسی بھی چیز کا کوئی موجد ہے تلاش کرتا ہے، تو کوئی ایسا انسان جو یہ کہے کہ اس نے کوئی ایسی تلاش کر لی ہے جو پہلے زمانے میں تھی ہی نہیں۔ جو بھی تلاش کرے گا وہ پہلے زمانے میں موجود ہے، یہ کھوج میں لگا ہوا ہے۔ اور جس طریقہ کے مطابق یہ کھوج کرتا ہے اس کا نام اس نے رکھ دیا ہے سائنس۔ اس سائنس کے ذریعے سے یہ تلاش میں ہے، اور رب کائنات نے ہر ایک چیز کو پہلے سے رکھا ہوا ہے، یہ تلاش کر رہا ہے۔ انسان خود سے کوئی چیز بنا نہیں رہا۔ آپ دیکھتے ہیں جہاز اڑتا ہے، تو اگر اس کی کوئی ابتدائی شکل میں بھی چلے جائیں تو جو پھٹے جوڑے گئے تھے، آخر وہ پھٹے کس کے تھے؟ لکڑی کے۔ تو لکڑی درخت کی، درخت کس نے اگایا؟ یعنی ہر ایک چیز جو اس وقت زمانے میں آپ کو نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہے جس میں رب کائنات کی اصل کاریگری شامل ہے۔ انسان اس کا موجد صرف اتنا ہے کہ اس نے اس کو جو تھا وجود اس کو صرف ظاہر کیا ہے سائنس کے طریقے سے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ رات اندھیرے میں گاڑی جا رہی ہے اور آگے ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے، لائٹ پڑتی ہے، وہ پورا روشن ہوتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، سیدھا نکلنا ہے، آگے موڑ ہے، کیا ہے۔ آپ نکل گئے، وہ پھر اسی طرح آخر کوئی چیز پیچھے کار فرما تھی جس سے یہ سارا کچھ نکلا ہے۔ تو آپ اندھیرے میں دیکھیں یہ بلی کی آنکھوں کے کیسے ریفلیکٹر اللہ رب کریم نے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان نے تو اس کو صرف اس سے اخذ کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی بھی بنائی جا سکتی ہے کہ سامنے سے جو ہی روشنی پڑے گی چمک آئے گی، اس چمک سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انسان سائنس کے ساتھ جو ترقی آج زمانہ ہمیں یہ ترقی پذیر ملتا ہے، بڑا ترقی کا دور جسے آج ہم سمجھتے ہیں، بڑی بڑی ترقیاں پہلے گزری ہیں۔ وہ سارے ترقی کرنے والے ایسے ہی ترقی کرتے رہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہماری سائنس وہاں پر جواب دے چکی ہوتی ہے، لیکن سسٹم اللہ رب کریم کا وہاں پر ایک نہیں ہوتا۔ کبھی زمانہ تھا، ہم بچپن میں یہ پڑھتے تھے کہ ایٹم وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج وہ تحقیق جو اس وقت آخر نظر آتی تھی، لیکن آج اس سے آگے بھی، اسی سے یہ الیکٹران اور پروٹون انہوں نے الگ الگ کر دیے۔
تو یہ چیزیں ساری سمجھنے کے لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصل چیز یہ تھی کہ جس رب کائنات نے اس ساری چیزوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جسے تلاش کر کے انسان اتنا خوش ہے اور اس سے یہ سارے فوائد حاصل کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آج میں نے یہ کچھ کر لیا ہے، انسان نے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کر کے پہلے سے رکھا ہے، وہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، تو زمانے میں جو اس کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے فوائد حاصل کر رہا ہے، وہ اس کا خالص شکر ادا کرتا رہے۔ یہ پابند کیا ہے اس نے تجھے کہ انسان، رب کائنات نے تجھے ہر ایک چیز جو تیرے پاس ہے، اس کا اصل دینے والا تیرا اللہ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ انسان زمانے میں اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا نتیجہ جو جہنم، یہ خصوصاً کہا، یعنی جس کو بخشا جاتا نہیں، وہ اگر ایک انسان ایک دفعہ شرک کر لے، یعنی کوئی مشرک ہے زمانے میں آج تک، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ابدی جہنم کا مستحق قرار پا جائے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مشرک وہ ہے جس کی بخشش نہیں جو شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، یعنی حالت شرک میں اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو زمانے میں ہمارا نظریہ قائم ہو گیا کہ یہ یہود و نصارہ کے لیے بخشش رکھی نہیں گئی، کدھر سے آ گیا؟ مشرک شرک کی حالت میں مر جائے، حالت شرک میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج کتنے خداؤں کی عبادت کر کے آئے؟ اور وہ بڑے ترلے سے کہتا ہے 7 خداؤں کی۔ اس کے مشرک ہونے میں شک ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتا ذرا ان 7 میں بڑا کون ہے؟ کہا اللہ، یعنی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، پھر غیر اللہ کی طرف ہاں ذرا ماحول اس پوزیشن میں بنا لیا، آخر مدت سے یہ آ رہا ہے، اب یہ پوزیشن ایسی میں آ گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے بندے، وہ جو 6 والے کام ہے وہ 7واں نہیں کر سکتا؟ تفہیم کا ایک طریقہ کار تھا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مشرک حالت شرک میں مر جائے، اس کی بخشش نہیں رکھی۔ زندگی میں شرک ہو اور شرک ہونے کے بعد تفہیم ہو جائے تو تفہیم کے بعد انسان تسلیم کر لے کہ میں غلط راستے پر تھا۔ اور یہ جو باقاعدہ اس کا کہا کہ اس کی مغفرت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک انسان کیا ساری زندگی اس کو اتنا بھی موقع میسر نہیں آیا کہ وہ اپنے متعلق اتنا ہی سوچ لیتا کہ میں اس دنیا میں کیسے آیا ہوں؟ یہ جو کچھ اس وقت مجھے عطا ہوا ہے، یہ جو ہاتھ پاؤں، یہ جو کچھ میرے اعضاء جن سے میں کام لے رہا ہوں، ان سب میں پیچھے کوئی طاقت رکھنے والی ذات موجود ہے۔ ساری زندگی اس نے اپنے متعلق اتنا بھی نہیں سوچا، جبھی وہ مشرک رہا، اس شرک پر قائم رہا نا۔ اگر زندگی میں کسی موقع پر بھی یہ سوچ لیتا کہ آخر میں ہوں، کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ میں ہوں، اور یہ بھی وہ روز دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کتنے تھے جو آج نہیں ہیں، تو میں بھی کل نہیں رہوں گا، تو آخر وہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ انسان کدھر سے آیا، کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ اگر زندگی میں اتنا ہی خیال کر لیتا انسان کہ میں کدھر سے آیا ہوں
اور کدھر جا رہا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ بار روڈ ہے، آپ سڑک پر جا کر کھڑے ہو جائیں، کسی گزرنے والے سے پوچھیں کدھر سے آ رہے ہو، پتہ نہیں. کدھر جانا ہے پتہ نہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ ظاہر ہے ہر آدمی سمجھے گا یار یہ پاگل ہے، اس کو یہ نہیں پتا میں کدھر سے آ رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میں کدھر جا رہا ہوں، تو یہ پاگل آدمی ایسا کہہ سکتا ہے. کوئی سمجھدار، کوئی شعور والا، کوئی عقل فکر والا کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کدھر سے آیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں کدھر جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اگر اتنا شعور انسان استعمال کر لیتا نا تو اس کے لیے یہ کافی ہو جاتا تھا کہ میں کہیں سے آیا ہوں اور کہیں مجھے جانا ہے. آنے کے متعلق اس کو پتا چلتا، جانے کا اس کو خیال آ جاتا تو یہ معاملہ سارا اس کا سدھر جاتا. اتنی سی بات تھی. اور یہ شعور ہی اصل چیز ہے جس نے اس کو جگایا تھا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے دین میں آ کر سب سے پہلے ملا نے فتوی یہ لگایا ہے کہ دین میں عقل کو دخل نہیں ہے. یہاں سوچو بچار نہیں، یہ نہیں کرنا. سوچا دین اس میں سوچنا ہے نہیں، دین میں تو عقل کا دخل ہی نہیں ہے. سوچنا کیسے ہے؟ جب سوچنا نہیں ہے تو یقیناً ہم نہیں سمجھ سکیں گے کہ ہم کدھر سے آئے ہیں کدھر جا رہے ہیں. تو ایسے ہی زندگی جیسے ایک جانور کی ویسے انسانی زندگی بنتی تب ہے کہ انسان اپنے متعلق اتنا سوچ لیتا کہ میں آیا ہوں بغیر کسی پروگرام کے. ہاں میں اپنے پروگرام کے بغیر آیا ہوں، میرا آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، میں خود اس میں کوئی عمل میں نے نہیں کیا، آ گیا ہوں. کسی بھیجنے والے نے مجھے بھیجا ہے تو اس نے مجھے الرٹ اپنے بھیجا. جس نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے اس نے ایسے ہی نہیں یہ دے دی. جس نے یہ ہاتھ پاؤں دیے تھے لیکن ان میں یہ سکت نہیں تھی، اب یہ طاقت دی ہے تو یہ طاقت دینے والی کوئی ذات ہے. پھر زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ طاقت وہ سلب کر لیتا ہے. بعض اوقات آہستہ آہستہ یعنی ارذل العمر میں لے جا کر انسان کے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہے کہ انسان بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، بیچ میں سے کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کان نہیں سنتے. یا کم سے کم آج یہ سلسلہ تو ہم سب کو یہ سارے آپ تو یہ معروف ہے کہ آپ 40 سے اوپر چلے گئے 1-1.5 نمبر تو لگنا حق بنتا ہے. کیوں ہے؟ کدھر چلی گئی وہ؟ کیوں لگا؟ پہلے نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں یعنی فطرتاً انسان اگر تھوڑا سا بھی سوچ لیتا نا اس معاملے کے اندر کہ فطرت کوئی شے ہے تو وہ اپنے اللہ کو پہچان کر لیتا. اس لیے اللہ رب کریم نے سختی کر دی اس کے اوپر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ وہ ذات ہے جو شرک کو معاف نہیں کرتا. کہ تو اپنی زندگی گزار آیا ایسی حالت میں کہ تو شرک پر قائم رہا، کہ تجھے بازو کے درد کی وجہ سے یہ تعویذ باندھ لیا تو نے، کبھی ہاتھ پہ کبھی گلے میں کبھی لٹکایا کس لیے؟ درد دور ہو جائے. تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ جس رب نے تجھے یہ بازو عطا کر دیا آج تک اس میں درد نہیں تھا، وہ درد دے کر اس درد کو واپس لینے کا خود قادر ہے. تو نے کیسے سمجھ لیا کہ میں یہ پھوک لگا کر کسی گرہ سے مروا لیا اور یہ باندھ لیا تو یہ آرام دے دے گا تجھے؟ یہ کیسے تجھے خیال آ گیا کہ میں فلاں کے پاس جا کر یہ کرواؤں گا تو اس سے مجھے آرام آئے گا؟ ہاں تکلیف آئی ہے تو اس تکلیف کے پیچھے ظاہر ہے کوئی معاملہ کوئی وجہ پیچھے ہے، اس وجہ کو تلاش کرتا. وہ سائنس تھی تیرے پاس، جس سائنس نے یہ ساری چیزیں ایجاد کی تھی وہ سائنس تجھے بتاتے کہ اس میں یہ وجہ بن گئی تیرے درد کی. اس کے لیے یہ چیز فطرت نے رکھی ہے، اس کو کھا لے، اس سے تیرا آرام آ جائے گا. پھر بھی بعض اوقات آرام نہیں آتا.
تو اس کا کوئی سلسلہ اور، لیکن یہ تجھے کیسے خیال آ گیا کہ وہ دانت تو تجھے رب کریم نے عطا کر دیا، لیکن درد باندھنے کے لیے فلاں ہستی اور فلاں شیخ اور فلاں بزرگ اور فلاں پیر دی ہے۔ وہ اپنے دانت کی درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور تیرے دانت کی درد ہو تو تجھے وہیں پر ہاتھ رکھوائیں اور کہیں یہ ٹھیک ہے جی ہو گیا۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، معروف ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب کریم نے شرک کو معاف اس لیے نہیں کیا کہ انسان نے خود پر غور ہی نہیں کیا ساری زندگی، تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کوئی شخص حالت شرک میں مر گیا تو سمجھ لے کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں حالت شرک تھی، تفہیم ہو گئی، تفہیم ہوئی، انسان راہ راست پر آ گیا، تو پچھلے گزرے ہوئے معاملات تیرے ختم۔ اچھا قرآن تو یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم حالت شرک میں مر گئے تو بخشش نہیں۔ ملا نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، بابا جی ابا جی چاچا جی چلے گئے ہیں، دادا جی خیر ہے، یہ ہم 40 دن تک قرآن پڑھیں گے، فرشتہ قریب نہیں آنے دیں گے، پھر قبر پر بٹھا کر پڑھوائے، وہاں خیمے لگوائے، گھروں میں شبینے کروائے، سارا کچھ کیا کس لیے؟ جب پھر اس سے آگے بڑھے تو ابا جی کا ڈیرا سارا تیرا ایک بھینس اٹھا کر مسجد کو دے دی، مولوی کو دے دی، بڑا کام کر دیا کہ ابا جی کے نام کا۔ قرآن کہتا ہے شرک کی حالت میں مر گیا معافی نہیں، یہ کہتا ہے فکر کی بات نہیں، ابا جی مر گئے خیر ہے، معاملہ کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے یاد ہے، وہ بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک جگہ پر وہ اپنے کہیں ننہال میں بیٹھے تھے، تو ان کی مسجد میں، ظاہر ہے ہمارا خاندان ہے تو وہاں ایک آدمی کہیں گجرات جمعہ پڑھنے آتا تھا، تو اس نے دیکھا، سلام دعا کی، کہا حضرت آپ بھی تشریف فرمائے ہیں، تو سوال تھا کہ یہ جو کچھ ہم دیتے ہیں اپنے ابا جی کا امی جی کے نام کا، یہ پہنچتا ہے؟ تو وہ ماما جی بیٹھے تھے سامنے ان کے، تو وہ کہتے ہیں ہاں پہنچتا ہے، پہنچتا ہے، جلدی جلدی ہاں پہنچتا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں گجرات جمعہ پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے، میں نے آپ سے اسپیشل پوچھا ہے، آپ بتائیں۔ تو کہتے ہیں ہاں وہ بتا تو رہے ہیں کہ پہنچتا ہے، آپ دیتے ہو تو ہمیں پہنچتا ہے، پہنچتا ہی نہیں، آپ دیتے ہو تو آپ کو واپس ملتا ہے، نہیں آپ دیتے ہو تو ہمیں پہنچتا ہے، وہ بتا رہے ہیں ہمیں پہنچتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ دیتے ہیں تو ہمیں پہنچتا ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ نہیں پہنچتا؟ ملا اپنی روزی روٹی کیسے بند کر لے؟ وہ کہے گا پہنچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی شرک کی حالت میں مر گیا تو معافی نہیں ہے۔ ایک جملہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، بڑی آج تک اس کی ادھر ادھر ہر جگہ بات چلتی ہے کہ دیکھو جی یہ کہتا ہے کہ وہ قبر والا معاملہ، ایسا کچھ نہیں، ہر جگہ پر یہ سلسلہ ایسا ہی ہے۔ تو میرے بھائی میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جملے معروف ہیں کہ جی دعا کریں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا، فرعون کو نہیں مانا گیا۔ آج تک فرعون کے نام سے واقف ہو، مدتیں گزر گئی اس کو گئے ہوئے، اس نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب موت اس کی سامنے تھی، کلمہ پڑھا تھا اس نے کہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ کلمہ اور کسے کہتے ہو؟ اس نے علال اعلان یہ بات کہی تھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ یہ دونوں نبی تھے اس وقت، موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، اعلان نہیں کیا اس نے، توحید کا اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب موسیٰ اور ہارون کا رب تھا وہ کون ہے؟ وہی اللہ تو ہے، کلمہ پڑھ لیا اس نے، مانا گیا۔ مرتے وقت کلمہ کسی کام کا نہیں، کلمہ اس وقت کام کا ہے جب تیرے
اعضاء اور گواہ کام کرتے ہیں، لیکن اس بات کو کوئی نہیں سمجھنے دے گا، فتوے لگائیں گے اس لیے کہ اس پر تو سارا انحصار ہے ملا کا، اگر یہی ڈنڈا نیچے سے کھینچ لیا یہ سیڑھی مولوی تک کیسے پہنچنے دے گی وہ سب کچھ جو اس تک پہنچتا ہے؟ کہا نہیں، پھر اس کے قریب نہیں جانا، یہ اس کا منکر ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، یہ زندگی چل رہی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ سے معافی طلب کر لیجیے اور راہ راست کو اپنا لیجیے، یہی اصل چیز ہے، ورنہ یہ سارے سلسلے جو بنائے گئے ہیں وہ سارے اپنا پیٹ کا دھندا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور کوئی دکاندار اپنی دکان کو خراب ہوتا دیکھ کر برداشت کر لے گا؟ کوئی نہیں برداشت کرتا، دکانداری کوئی نہیں برداشت کرتا اپنی کہ خراب ہو۔ اس لیے یہ آج ملا نے دکانداری بنائی تو دکان خراب ہوتے دیکھ کر وہ ہر طرف سے، وہ ایک معروف کہانی کہتے ہیں کہ گنڈا سنگھ واپی ہو گیا۔ وہ حضرت صاحب لینے جاتے تھے سودا، کافی دن گزر گئے، سکھ کی دکان ہے، وہ وقت گزر گیا، اس نے کہا حضرت جی بڑا پیسہ رہتا ہے پیچھے، لائیے سودا نہیں ملے گا، پیسہ دے۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر جا کر اعلان کیا، گنڈا سنگھ واپی ہو گیا۔ چلو واپی سے دکان سے سودا تو اب نہیں لیا جائے گا۔ صورتحال یہ ہے ہمارے ہاں کہ ایک بات عام کر دو، اب اس کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت آپ سودا لے جائیے، یہ نیا فتویٰ نہ میرے اوپر لگائیے، یہ وہابی اتنا سخت ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج وہابی کہلانے والا اس پر خوش پڑا ہے، اس کے باوجود واللہ العظیم جتنے گند کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ، صرف وہابی کہلوا لینا، اہل حدیث نام رکھوا لینا کفایت کرتا ہے۔ اہل حدیث ہو، سمجھ لو کہ تمہارا منہج کتاب و سنت تھا، تمہارا منہج پچھلے گزرے ہوئے لوگ نہیں تھے، لیکن آج تم نے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی صرف اسی بات کو پوجا کہ وہ 1987 میں ایک جانے والا چلا گیا تھا جسے آج تم علامہ کہتے ہو، اس کے نام کی مری ہوئی اس کی اولاد بھی کھائے گی اور تنظیم بھی کھائے گی۔ کبھی سوچا کسی نے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تھی کیا؟ آپ بتائیے تو ذرا کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کہاں اس منبر کو، کہاں اس مصلی کو ذریعہ معاش بنایا گیا تھا؟ لیکن آج زمانے میں کوئی جگہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو تم نے اس کو شرک کا اڈا نہیں بنایا، تم نے یہ سارا سلسلہ، یہ رب ان کو بنا لیا۔ کن کو؟ جو مسجد کا متولی ہے۔ اور آج یہ جتنے اس طرح براجمان ہیں مساجد کے اندر، یہ عہدوں والے ہیں، یہ ٹکنے دیں گے تمہیں؟ نہیں ٹکنے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ارباب من دون اللہ ہیں، یہ خود رب بنے بیٹھے ہیں، اور آپ نے ان کو رب بنا دیا ہے، ان علماء نے، کہ یہ ہمیں روٹی دیتے ہیں، یہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، یہ ہماری تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں، اور ہم ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ان کے سامنے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی ملازم اپنے آقا کے سامنے بات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسجد کے ملا وہ ان کو جب آقا بنا بیٹھے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کے خلاف کوئی بات ہو تو کر بیٹھے؟ شرک کس کو کہتے تھے؟ کبھی سوچا ہے؟ آئیے بتائیے ذرا پچھلوں میں سے جن کے آپ نام لیتے ہو، کسی نے ان کے کندھے پر رکھ کر چلائی ہو؟ جماعتوں کو چلانے والے علماء تھے یا
یہ آپ کے مساجد کے براجمان لوگ جنہوں نے آج مسجد کو 4 اینٹیں دی ہیں، 6 مرلے جگہ دے دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری مسجدیں ہیں، یہ ہماری مسجدیں ہیں۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری فکر کی مسجد ہے، یہ ہمارے خاندان کی مسجد ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی۔ اور جب تم نے مسجدیں جو اللہ کی تھی اپنی بنا دی تو تم نے خود کو اللہ نہیں بنایا۔ آخر کیا اور میں کہوں، کس دین کی بات کرتے ہو؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ شرک ایسی بیماری ہے، لیکن آج تک ہماری مساجد میں جہاں شرک کی بات آئی ہم نے درباروں کو گندا کیا، ہم نے پیروں کو گندا کیا، ہم نے ان گدیوں کو گندا کیا۔ یہ اپنی گدیاں کبھی ہم نے نہیں دیکھی کہ ہم نے بھی کوئی گدیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ملا کا رب کون ہے جو اس کو کھلا رہا ہے؟ اگر اللہ رب ہوتا تو یقیناً یہ دین کی آج حالت جو ہے نہ ہوتی۔ یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے لیکن تسلیم بھی نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، شیطان میں اور انسان میں جو فرق رکھا ہے، اصل میں تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے شیطان تھا کیا اور انسان کیا تھا۔ انسان تھا خیر اور شر کا مجموعہ۔ شر کی قوت کا نام شیطان، خیر کی قوت کا نام ملائکہ، فرشتہ۔ انسان دونوں کا مجموعہ، خیر اور شر اکٹھا رکھ دیا اور اس کو رستہ دے دیا کہ یہ راہ تیرے لیے سیدھی ہے، یہ تیرے لیے ٹیڑھی راہ ہے۔ تلاش تیری اپنی ہے، تلاش ہوگی عقل سے، عقل پر پڑتا ہے۔ اب یہ جو مجموعہ ہے خیر اور شر کا یعنی انسان، اس میں اب دونوں قوتوں کو باقاعدہ طور پر الگ الگ کر کے بتایا گیا۔ آج ہم ان قوتوں پر لڑ رہے ہیں کہ وہ ملکوتی قوت کیا ہے اور قوت بہیمیہ کیا ہے، شیطانی قوت کیا ہے، اسی پر لڑ رہے ہیں کہ وہ شیطان تھا کیا۔ فرمایا وہ تیرے اندر ایسے چلتا ہے جیسے خون، مطلب وہ تیرے اندر ایک طاقت ہے جس کا نام شیطان ہے۔ یہ باہر سے آنے والی کوئی شے نہیں تھی، یہ تو تیرے اندر ہے۔ لیکن اندر کے شیطان کو کبھی نہیں ہم نے سمجھا کہ یہ اندر سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم تو دوسرے کے کندھے پر رکھ کر چلائیں گے کہ وہ کر گیا، وہ کر گیا، وہ کر گیا۔ شیطان جو باندھ دیا جاتا ہے رمضان میں، تو تیرے اندر کا شیطان تھا، تو نے روزہ رکھا، تیرا شیطان بند گیا ہے۔ کیونکہ روزہ ڈھال تھی، الصوم جنۃ، ڈھال تھی۔ ڈھال نے کیا کرنا تھا؟ اس کے خلاف ایک حصار قائم کرنا تھا، اور یہ ایک طرف کر کے اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو اسی طرح بندھوایا جس طرح ایک بھینس کو باندھا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو ایک شکل دی، پھر اس شکل کے اندر ہی رہ گیا پوری زندگی کہ وہ شیطان کیا تھا، وہ آگ سے بنا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، ساری چیزیں۔ انسان، ہر انسان کہتا ہے کہ یار یہ تیرے اندر آگ نہیں ہے، انسان کے اندر نہیں آگ۔ غصہ کرتا ہے انسان تو کدھر سے آتی ہے وہ ساری آگ جو اگل رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اندر سے ہے نا، وہ اس کی شیطانی قوت ہے جو اس وقت اجاگر ہے، جو ہر طرح کی اس سے بکواسات کروائے جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا۔ بات یہ کر رہا تھا
کہ یہ جو شیطان اور انسان، یعنی ایک طرف انسان اور دوسری طرف اس میں جو شیطان کا حصہ رکھا ہے، وہ بات یہ رکھی گئی تھی کہ انسان وہ ہے، یعنی انسان ہونے کے بعد جو انسان ہے، شکل و صورت کا انسان تو ہے ہی، لیکن اس میں انسانیت آئے گی تو وہ جو غلطی ہے اس پر اڑا نہیں رہے گا، مان جائے گا۔ لیکن غلطی کر کے اڑ گیا تو شیطان کی قوت اس کی حاوی ہے، یعنی شیطان حاوی ہو گیا۔ یہ شیطانی قوت کا کام تھا غلط بات پر اڑے رہنا، غلط بات کو تسلیم کر لینا انسان کا کام تھا۔ یہ انسان کی الگ جو میں بار بار دے رہا ہوں، یہ پہچان کیا تھی؟ یعنی اس انسان نے اپنے اندر کے شیطان کو پابند کر لیا ہے، اس کا انسان قائم ہو گیا ہے۔ تو یہ انسان یہ تھا، اصل میں وہی، یہی بندہ تھا، یہی انسان تھا، لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا، بلکہ وہ جب بات آئی تو وہ آدم اور پھر شیطان اور پھر ان کو آپس میں کس طرح ملایا اور کیسے ان کی بات چیت ہوئی، پھر اسی میں پوری زندگی ختم۔ بتایا گیا تھا کہ تیرے ساتھ یہ ایک رکھا گیا ہے جو تجھے اکساتا رہے گا غلط کام پر، اور تو انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے تیرے سے غلط کام ہو بھی سکتا ہے۔ پھر تو انسان ہوگا، آدم زادہ ہوگا، تو تیرا حق کیا ہے کہ غلطی ہونے کے بعد تفہیم ہو تو تسلیم کر جا، لیکن اڑا رہا تو سمجھ لینا کہ تیرا شیطان تیرے پر حاوی ہے، یہ تجھے اپنے حصار سے نہیں نکلنے دے رہا۔ میں یہ بار بار بات دہرا چکا، مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، ان یدعون، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا، الا اناسا، مگر بیویوں کو۔ یہ بات میں عرض کروں گی، انس اور ذکر، یہ اصل میں جیسے ہمارے ہاں آج کل کے زمانے میں میل اور فیمیل، اس کو عربی میں انس اور ذکر کہتے ہیں، یعنی مرد کی طرف مشابہت ہوگی تو ذکر ہے، عورت کی طرف ہوگی تو انس ہے۔ اور یہ انس کیا ہے؟ اس میں کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں معروف ہے، اس وقت بھی تھا، کہ جب کہیں کوئی خاندانوں میں مسائل درپیش ہوں تو عورت کسی کی لڑکی کی شکل میں کسی کے گھر لے جائے نا، تو اگلا اس کا احترام کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، کہ ہمارے گھر کی بیٹی آ گئی ہے، ہمارے خاندان کی بیٹی آ گئی ہے، ہمارے گاؤں کی بیٹی آ گئی ہے، ہماری بیٹی ہے، اب اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ تو ایک تو یہ نظریہ لے کر اس وقت کے لوگوں کا ایک نظریہ قائم ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے۔ قرآن نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر یہ بیٹیاں اللہ کی کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے پاس سفارش چلی جائے گی، معاشرے کا ایک آدمی تو اپنی بیٹی کو اٹھاتا نہیں، اللہ اپنی بیٹیوں کو کیسے اٹھا لے گا؟ ایک تو یہ نظریہ تھا، اور دوسرے اور بھی کئی طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں کہ انسان فطری طور پر عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ جتنے انہوں نے آپ نے بنائے تھے نا، جن کو وہ مقرب الی اللہ سمجھتے تھے، لیقربونا الی اللہ زلفا، اس میں لات، منات، عزا، یہ اصل میں بیویوں ہی کی شبیہیں تھیں، بیویاں ہی تھیں، اور ان کی شبیہیں بنا کر انہوں نے رکھی تھی۔ تو اگر اس کی طرف نسبت ہے تو، اگر اس بات کی طرف نسبت ہے تو، آج بھی زمانے میں آپ دیکھیں
کہ باپ کی وفات پر بچی کو حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن بچی گھر آ جائے تو اٹھائی بھی نہیں جاتی۔ تو یہ چیزیں پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں۔ فرمایا یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر بیویوں کو۔ تیسری چیز، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان فطری طور پر اس کی طرف مائل ہے، آج بھی جب اس طرف ذہن لگ جائے تو بہت ساری چیزیں انسان ویسے ہی بھول جاتا ہے۔ یعنی ایسا ذہن اس طرف لگتا ہے کہ اس کے بعد ذہن اسی میں آگے 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 چلا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میں اس کی وضاحت مزید کر نہیں سکتا، مناسب نہیں سمجھتا، آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، نہیں پکارتے وہ مگر شیطان مردود کو۔ یعنی شیطان مردود کو پکارنا کیا ہے؟ یہی وہ شیطان مردود کو پکارنا ہے کہ انسان اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں ان کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لے کہ وہ اپنی حقیقت کو ہی سمجھنے سے قاصر ہو جائے۔ یہی اصل میں توحید ہے، اسی کی نہ پہچان کر کے اصل میں شرک ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك